بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں اپنے پروگرام کامیابی کے راستے. جی ہاں، اقرا یعنی پڑھو، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں پڑھائی کا کیا اہم کردار ہے، کیا امپورٹنس ہے. لیکن انفارچونیٹلی کچھ سرکمسٹانسز کے بنا پر جو ایک شخص ہے وہ ایک کم عمر میں گھر کی ذمہ داریاں اٹھا لیتا ہے. گھر کی ذمہ داریاں بہت ہی ینگ ایج میں اس کے کاندھوں پر آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی چھوٹ جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں اس کا حل ڈسٹینس ایجوکیشن ہے. لیکن یہ چیز ہے کیا، اس کا ماڈل کیا ہے، اور کس طرح سے ہم اس کا بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں؟ تو آئیے انہی تمام باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہے ایجوکیشنسٹ اینڈ کاؤنسلر جناب سید منصور احمد صاحب. آئیے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے پروگرام کے آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنے ویور سے گزارش کریں گے کہ اس پروگرام کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ اس پروگرام کے اختتام میں ہم آپ کے بھیجے گئے سوالوں کو بھی ڈسکس کرنے والے ہیں. سو کیپ واچنگ ٹل دی اینڈ. ہم جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے ڈسٹینس ایجوکیشن. رائٹ. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ڈسٹینس ایجوکیشن ہے کیا، اور جو ہم ٹریڈیشنل کلاس روم میں پڑھتے ہیں یہ کس طرح سے اس سے ڈیفر کرتا ہے؟ دیکھیے، ڈسٹینس ایجوکیشن کو سب سے پہلے جو بہت پاپولر ہوا وہ اگنو نے شروع کیا، اور اس کے اسٹارٹ کرنے کا جو پرپس تھا کہ ریگولر کالجز بھی ابھی ہمارے ماڈرن ایجز میں اس کے نمبرز کافی بڑھے ہیں، لیکن اب 20 ایئرس بیک ڈاؤن دا لائن 25 ایئرس بیک چلے جائیں گے تو دیکھیں کہ کالجز اور یونیورسٹیز بہت ڈسٹینس میں ہوتے تھے، دور دور میں ہوتے تھے. جی. تو جتنے اسٹوڈنٹس آفٹر ہائی اسکول، سیکنڈری ہائی اسکول پڑھنا چاہتے تھے، گریجویشن کرنا چاہتے تھے، ماسٹرز کرنا چاہتے تھے، تو ان کے پاس وہاں جانے کا پروویژن نہیں ہوتا تھا بیکاز آف ڈسٹینس، اور بھیڑ بھی بہت ہوتی تھی. جی. ایڈمیشنز نہیں ہو پاتے تھے. تو ایک نیا کنسیپٹ آیا ڈسٹینس ایجوکیشن کا، جسے کرسپونڈنس کورس کے نام سے جانے لگا. جی. جی. جس میں اناملہ یونیورسٹی رہی، اگنو نے شروع کیا، بٹ ڈاؤن دا لائن سلولی واٹ ہیپنڈ کہ یہ اس کی ویلیو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. بالکل. تو اس کے بعد اس کورس کو بہت ماڈرنائز کیا گیا، بہت سارے کورس لائے گئے. اس میں ریگولیٹری باڈیز ہوتی تھی جسے کہا جاتا تھا ڈیک، ڈسٹینس ایجوکیشن کونسل انڈر اگنو. جی. اس کے اسپیشلی 2002 میں ڈسٹینس ایجوکیشن کا ایک انڈسٹری میں بوم آیا. جی. کئی یونیورسٹیز ڈسٹینس ایجوکیشن لے کر کے آئے، اور کئی یونیورسٹیز نے جو کورسز چالو کی وہ ریگولیٹری باڈیز سے اپروو نہیں تھی، اسے بند بھی کیا گیا. جی. بٹ فائنلی اس کا جو اپروونگ اتھارٹی ہے ڈسٹینس ایجوکیشن بیورو، اٹس اے کمبائنڈ باڈی آف AICT، UGC اینڈ منسٹری آف HRD. جی. انہوں نے مل کر کے ریگولیشن تیار کیا اور یونیورسٹیز کو اپروو کیا، سلیکٹڈ یونیورسٹیز کو، کہ وہ ڈسٹینس کورسز آفر کر سکیں. یہ ڈسٹینس کورسز بیسیکلی ان کے لیے ہے جو نہیں کر سکتے تھے ریگولر کالج میں جا کے پڑھائی، ڈیو ٹو سم کنڈیشنز، ڈیو ٹو اینی کنڈیشنز. میں بھی وہ کوئی جاب کر رہے ہیں، یا میں بھی وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، یا کالج ان سے بہت دور ہے، یا وہاں انہیں ایڈمیشن نہیں مل پایا ہے بیکاز آف لوور پرسنٹیج. بیکاز آف دیٹ ڈسٹینس ایجوکیشن has emerged as a very big platform for the learners to upgrade themselves in terms of qualification or in terms of degree. ہم نے دیکھا ہے کہ along with distance courses ایک ہوتا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل زمانہ ہے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، آن لائن کورسز بھی آج مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو ڈسٹینس کورسز اور آن لائن کورسز ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ This is a very good question. Now let me explain. جب ڈسٹینس ایجوکیشن ہمارے انڈیا میں، ہمارے کنٹری میں جب آیا تو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ صرف ڈسٹینس ایجوکیشن از 100% اسٹوڈنٹ ڈپینڈنٹ کورس ہے. اوکے. آپ امیجن کرو کہ آپ ڈسٹینس سے، سپوز کرو کہ آپ BA کرنا چاہتے ہو. جی. آپ نے اگنو میں ایڈمیشن لیا یا کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، تو ڈسٹینس کورس میں یونیورسٹی کی طرف سے کبھی کوئی ریگولر کلاس، کوئی سیشن نہیں ملتی. جی. آپ سیلف ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، آپ کو خود سے پڑھائی کرنی ہوتی ہے، سیلف اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، لرننگ مٹیریل ملتی ہے، بکس ملتی ہے، اور آپ ایگزام دیتے ہیں سینٹرز میں جا کر. جی. اور اس میں کاؤنسلنگ سپورٹ یا ٹیچنگ سپورٹ بہت منیمم ہوتا ہے ریئرلی اسائنمنٹ کے ٹائم. رائٹ. بٹ گورنمنٹ نے دیکھا کہ جب کورسز بہت سارے آ گئے
جیسے BBA میں BCA کمپیوٹر سائنس کے پیپرز آ گئے, جرنلزم کے پیپرز آ گئے, تو نیو ایجوکیشن پالیسی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ڈسٹینس کورسز میں ہم لوگ کلاسز بھی پرووائڈ کریں گے. اوکے, تو کلاسز کیسے پرووائڈ کیا جائے گا, تو اسے آن لائن پرووائڈ کیا گیا. سپوز کرو ایگزامپل آف اے یونیورسٹی لائک DY پاٹل جی مہاراشٹرا. اس کورسز کافی ایکسپینسو ہے, بٹ سپوز اف یو پرسیو BCA, آپ BCA وہاں سے کر رہے ہیں, تو آپ ڈسٹینس کے اسٹوڈنٹس رہیں گے, بٹ آن لائن ڈگری جو ہے وہ سیم ریگولر ڈگری کو آن لائن میں پرووائڈ کرایا جا رہا ہے. ڈگری کی ویلیو ریگولر ڈگری جیسے ہی ہوتی ہے, اسے آن لائن پلیٹ فارم پہ آفر کیا جاتا ہے, جس میں آپ کو ایوری ڈے ایز پر یہ شیڈیول یو ہیو یور کلاسز, آن لائن کلاسز ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, آپ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, اسائنمنٹ جمع کرتے ہیں, آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے, اینڈ دین آپ کا انوالومنٹ, انٹریکشن بٹوین ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جس سے کافی بینیفٹ ہوتا ہے. جی, اس کی وجہ سے یہ کورسز مہنگے بھی ہو گئے. جی, یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو ریگولر کورسز ہے اور جو کورسپونڈنس کورسز ہیں, ان کی ڈگری کی ویلیو سیم ہے, جہاں تک ہمیں لگتا تھا کہ سیم نہیں تھی. نہیں, دیٹ از آلسو ٹرو. اف یو ٹاک آف دا گورنمنٹ آرگنائزیشن, سپوز کرو کہ آپ گورنمنٹ کے نظر میں, گورنمنٹ نے, منسٹری آف HRD نے ڈگری کو اپروو کی, جی, UGC نے اسے آفر کیا, تو ایک ڈسٹینس یونیورسٹی سے پاس کیا ہوا گریجویٹ اور ایک ریگولر یونیورسٹی سے پاس کیا ہوا گریجویٹ, دونوں انڈیا کے کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزامس میں اپیئر ہو سکتا ہے. وہ کسی بھی انڈین یونیورسٹی میں ریگولر کورسز میں بھی ایڈمیشن لے سکتا ہے, اور انڈیا کے کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام, چاہے بینکنگ, SSC, ریلوے, وہ سبھی جگہ ایکول ایلیجیبل ہے. جی, اب جہاں تک ڈفرینس کی بات آتی ہے, جی, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ جو ڈسٹینس کورسز کر رہے ہیں وہ کلاس نہیں جانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس میں جو پرسنالٹی, سوشل انٹریکشن, سوشل اسکل جیسی چیزیں نہ ہو. بالکل. تو جب آپ بایو ڈاٹا, جب آپ ریزیومے اپلوڈ کرتے ہیں, تو بہت ساری پرائیویٹ انڈسٹریز ڈسٹینس گریجویشن ایلیجبلٹی کو پرائرٹی نہیں دیتی ہے, وہ کوشش کرتی ہے ریگولر والوں کو لے ایز پر دا کورس. بٹ اگر اسی ڈسٹینس کے ساتھ کورس کیا ہے آپ نے, جی, اور اس کے ساتھ آپ کی بہت اچھی ایک جاب چل رہی ہے, جاب ایکسپیرینس ہے, کیونکہ یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ڈسٹینس کورس بنا ہی ان کے لیے ہے جو کچھ کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, دے آر ڈوئنگ جاب اور دے آر ڈوئنگ بزنس, اور وہ اپنی پڑھائی آگے نہیں لے جا سکتے ہیں. جی, کالجز جانا ہوگا, انسٹیٹیوشنس اٹینڈ کرنا ہوگا, تو اٹ از اے کنوینئنٹ پلیٹ فارم, ایک آسان پلیٹ فارم کریٹ کیا گیا کہ جاب کرتے ہوئے بھی آپ اپنی پڑھائی آگے رکھیں اور ایلیجیبل ہو جائیں آگے پروموشنس کے لیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ریزیومے کی بات آئی, تو ایک شخص جو ہے اس نے ڈسٹینس ایجوکیشن لیا ہے, تو از اٹ کمپلسری فار ہم ٹو مینشن دیٹ ہی ہیز ڈن ڈسٹینس گریجویشن ان ہز ریزیومے؟ ریزیومے میں ایسا ڈسٹینس مینشن نہیں کرتے. اسپیسیفک انڈسٹری کبھی کبھی جب آن لائن فارم بھراتی ہے تو موڈ آف ایجوکیشن میں آپشن آتا ہے ریگولر, ڈسٹینس, آن لائن, تو یو ہیو ٹو چوز. بٹ ونس یو آر میکنگ اے ریزیومے, آپ جب دیتے ہیں اور جب ریزیومے پریپیئر کرتے ہیں, جب وہاں پہ کوالیفیکیشن لکھتے ہیں, یونیورسٹی کا نام لکھتے ہیں, اگر اس کے ساتھ ہم نے ورک ایکسپیرینس ایڈ کیا ہے سیم پیریڈ میں, سپوز کرو 2020 to 23 it is your graduation session, at the same time you show that you are working with certain company as an executive for this, تو آپ جو سرٹیفکیٹ جمع کریں گے, مارک شیٹ جو دیں گے, اس کی جو باڈی ہوگی ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹینس ایجوکیشن, وہاں پہ پرنٹ ہوتی ہے. اوکے, یعنی اوریجنلی سرٹیفکیٹ پہ اتھارٹی مینشن کرتی ہے کہ یہ ڈسٹینس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایشو کیا ہے. بٹ وہی چیز اگر آپ نے آن لائن کورس کیا ہے, آن لائن یونیورسٹی کے کورسز کیے ہیں, تو وہاں پہ آن لائن ایجوکیشن کا مینشن نہیں رہتا. آف کورس اسے ODL, UGC میں ODL ہوتا, اوپن ڈسٹینس لرننگ پلیٹ فارم, اس آفر کرتی ہے, اور اس میں مانا یہ جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے سرٹن کلاسز بھی آن لائن کیے ہیں, اسی وجہ سے اس کی ویلیو مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے ان ٹرمز آف ٹاک آف دا پرائیویٹ انڈسٹریز. جی, اور یہاں پہ جب ہم بات کریں ڈسٹینس لرننگ کی, تو آپ ہمارے ویورس کے لیے ایک بار بتا دیں کہ کون کون سی یونیورسٹیز ہے جو اس چیز کو پرووائڈ کر رہی ہے. دیکھیے یونیورسٹیز تو بہت سارے, آپ یونیورسٹیز کی لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سی یونیورسٹی آپ کے یہاں ڈسٹینس ایجوکیشن پرووائڈ کر رہی ہے, جی, اور یونیورسٹی کے ڈیٹیلس کے بارے میں جاننا چاہیں گے, تو دیر آر لسٹ ان دا UGC آفیشیل ویب سائٹ. جی, بٹ ہے کیا کہ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ فرسٹ, نمبر 1 کہ آپ کورس کیا کرنا چاہتے ہیں. جی, نمبر 2 واٹ از یور بجٹ. ان دا سیم وے سپوز اف یو وانٹ ٹو ڈو گریجویشن کرنا چاہ رہے ہیں, اور ایک ایگزامپل میں لوں, منی پال جے پور یونیورسٹی سے آپ کر رہے ہیں, تو دا کاسٹ گوز اراؤنڈ ویری ہائی, اراؤنڈ 24,000 روپیز پر سیمسٹر.
اوکے. اور اگر آپ اسی کو سوامی وویکانند سبھارتی یونیورسٹی سے کرتے ہیں تو بہت منیمم ہو جاتا ہے وہ, دیٹ از 1/5 اراؤنڈ 5,000 6,000 7,000 پر سیمسٹر کاسٹ پڑتے. منگلایتن یونیورسٹی ہے. تو اف یو ٹاک آف یونیورسٹیز تو آئی ووڈ ریٹ ان ٹرمس آف اپروول سب کی ہے. آج کے ڈیٹ میں جو بھی یونیورسٹی NAC نیشنل ایکریڈیشن کونسل سے میں جس کی ریٹنگ ہوتی ہے B+, A+, اسی کو وہی یونیورسٹی آتھورائزڈ ہوتی ہے آن لائن یا ڈسٹینس ایجوکیشن آفر کرنے کے لیے. جی. تو سب سے پہلے کرائٹیریا تو یہ فلفل ہوتا. اور دوسری چیز ہے یہ یونیورسٹیز میں نام لیتا ہوں ان ٹرمز آف افورڈیبلٹی, بیکاز ہمارے ویورز زیادہ چاہتے ہیں کہ ہم کم فیس میں ہم زیادہ سے زیادہ ریپیوٹیڈ یونیورسٹیز کو لے سکیں اور کورس پوری طرح سے ویلڈ ہو. تو سوامی وویکانند یونیورسٹی, سبھارتی یونیورسٹی, دس از منگلایتن یونیورسٹی از اندر آپشن. اترانچل یونیورسٹی ہے, دس از آلسو. اگنو تو خیر نو ڈاؤٹ, اگنو کی بات سب سے ٹاپ میں آتی ہے, دا چیپسٹ ون آفرڈ بائی سینٹرل گورنمنٹ. بٹ اس کو پرسیو کرنا وہاں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈراپ آؤٹ از ویری ہائی, بیکاز اسٹوڈنٹس بہت سنسیئر نہیں ہوتے, خود سے اسائنمنٹ جمع نہیں کرتے, خود سے اس کو پریپریشن نہیں کرتے, تو وہ فیل ہو جاتے ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز کے ساتھ ایک بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے کاؤنسلرز ہوتی ہے جو ٹائم ٹو ٹائم کال کر کے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتی ہے, اسٹوڈنٹ سے فالو اپ لیتی ہے, تو اسٹوڈنٹ اسے کر پاتے ہیں. جی. اور ہم جاننا چاہیں گے کہ کون کون سے کورسز اویلیبل ہے وائل ڈسٹینس لرننگ. ڈسٹینس میں آپ آلموسٹ سارے کورسز کر سکتے ہیں. بہت سارے کورسز ہیں. BA ان آل سبجیکٹس, BCom آنرس اینڈ BCom اکاؤنٹس. آپ BCA کر سکتے ہیں, MCA, بیچلر ان ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کورسز بھی آن لائن میں پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. آن لائن کورسز میں آپ کے پاس BSc IT ہوا کرتی تھی جس سے ابھی وڈرا کر لیا گیا ہے. یو کین ڈو گریجویشنس, نارمل گریجویشنس ان آل, بٹ آپ ایسے سبجیکٹ میں آن لائن یا ڈسٹینس موڈ آفر نہیں کیے جا رہے جہاں پہ فزیکل لیب کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. جی. بٹ ایسے بہت سارے کورسز ہیں آن لائن موڈ میں آفر کیے جا رہے ہیں. اٹ ڈپینڈس کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو. جی. ابھی جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ ڈسٹینس ایجوکیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ اس بچے کو جو ہے اسٹڈی مٹیریل پرووائڈ کر دیا جاتا ہے فرام دا یونیورسٹی اٹ سیلف. تو اس صورتحال میں وہ کیسے اسٹڈی کرے اور اپنی اسکلس کو ڈیولپ کر سکتا ہے یوزنگ دیٹ اسٹڈی مٹیریل. 2022 کے بعد میں ایجوکیشن سسٹم کا کمپلیٹ پیٹرن چینج ہو رہا ہے. جی. اینڈ سلولی کئی یونیورسٹیز جو نئے چینجز ہیں اسے امپلیمنٹ کر رہی ہے. تو اب میں اس پہ بہت زیادہ جانا نہیں چاہوں گا. میں صرف فوکس یہ کر رہا ہوں کہ سپوز اسٹوڈنٹ ایک کورس میں ایڈمیشن لیتا ہے سے BCom, یونیورسٹی ایک PDF فارمیٹ میں کمپلیٹ اسٹڈی مٹیریل پرووائڈ کرتی ہے. دوسرا, ویڈیو کے سارے ریکارڈڈ لیکچرز بھی ہوتے ہیں. اینڈ تھرڈ, جو کہ اگر آپ کو بزنس اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے, آپ کو فائنینشیل مینجمنٹ پڑھنا ہے, تو سارے یونیورسٹیز کے کانٹینٹ آلموسٹ ایک ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے منسٹری آف HRD نے سویم ایک ویب سائٹ ہے, سویم گورنمنٹ کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ سارے سبجیکٹس کے بہت ہی اسٹینڈرڈ لیکچرز دیے ہوئے ہیں. وہ ہر ایک یونیورسٹی کے ویب سائٹ کے لنک میں ہوتا ہے. جی. وہاں پہ اسٹوڈنٹ جا کے اپنے سبجیکٹ کے حساب سے سرچ کر کے وہ لیکچرز دیکھ سکتے ہیں, سلیبس کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یس. آج کے ڈیٹ میں اگر یہ کوئی کہے کہ مجھے پڑھنے کے لیے کیا چاہیے, تو کمپلیٹ اٹس اے بگ اوشن آف نالج. ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں بچا ہے جس کے لیکچرز فری سورسز میں موجود نہیں ہیں. جی. اب ہم لوگ ایسا سوچتے کہ میں نے ایڈمیشن اس یونیورسٹی میں لیا تو مجھے یہ ساری چیزیں یونیورسٹی پرووائڈ کرے. بٹ سپوز اف یو وانٹ ٹو اسکل یور سیلف, دیر آر ہنڈریڈز آف پلیٹ فارم جہاں پہ فری اویلیبل ہے. اور جاب انڈسٹری کو اس سے پتہ نہیں کہ آپ نے کہاں سے پڑھی ہے. جی. جب آپ انٹرویو دینے جائیں گے, آپ کا سلیکشن ہوگا, دے ول آسک یور نالج, دے ول ٹیسٹ یور نالج, دے ول ٹیسٹ یور اسکل, اینڈ یو ول ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو پروو your worth. Yeah, what? Then you will be selected. یہ تو بات ہو گئی عام اسٹوڈنٹس کی, لیکن وہ گورنمنٹ امپلائیز جو روزمرہ کی زندگی میں کام پہ جاتے ہیں, 9 to 5 جاب کرتے ہیں, تو ان کے لیے ڈسٹینس ایجوکیشن کس طرح سے بینیفیشیل ہے؟ That depends. دیکھیے, ایجوکیشن امپروومنٹ, ڈگری امپروومنٹ ہمیشہ سے فائدہ مند رہا ہے ہمارے دیش میں. ہمارے دیش میں جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں, الگ الگ اسٹیٹ گورنمنٹ کے, پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ یا کارپوریشن یا سینٹرل گورنمنٹ یا پیور انڈرٹیکنگس میں,
آپ if you talk of بینکنگ سیکٹر میں جو کلرکس ہوتے ہیں ان کی منیمم کوالیفیکیشن میٹرک بیسس پہ ہوتی ہے, میٹریکولیشن پہ ہوتی ہے یا انٹرمیڈیٹ پہ ہوتی ہے جی. لیکن جب وہ 5-10 to 10 ایئرس جاب کر لیتے ہیں ان کا انٹرنل پروموشن سسٹم ہوتا ہے. بالکل. اگر وہ اسی ڈسٹنس موڈ میں گریجویشن کر لیں تو ان کا پروموشن 2 سے 3 اسکیل تک ہو سکتا ہے. اگر وہ ماسٹرز کر لیں انٹرنل آف کورس انٹرنل ایگزام بھی اسے دینے پڑیں گے. جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں, ہمارے یہاں ایک CCL ایک بڑا آرگنائزیشن ہے جھارکھنڈ میں, تو CCL کے سارے امپلائیز MBA کرتے ہیں اور ان کو پروموشن اسکیل اور سیلری پیکیجز ملتی ہے ایز پر دا لیول, بٹ ان کو کام میں کوئی چینجز نہیں آتا اور سبھی ٹاپ لیول پہ پہنچتے. بینیفٹس بہت زیادہ ہوتا, فائنینشیل بینیفٹ از ویری ہائی. بہت سارے اسٹیٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں, ہمارے خود مہاراشٹر میں بھی ایسا ہوگا جہاں پہ جو گریجویٹ لوگ ہیں اگر وہ ماسٹرز کر لیتے ہیں, کئی بار ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ MBA ہونا چاہیے. MBA از ان مچ ڈیمانڈ. MBA in distance is in higher demand everywhere. یہ ہوتا ہے ڈسٹینس پہ. ڈسٹینس پہ بہت اچھے سے MBA ہوتا اور سب سے ہائیسٹ گوئنگ کورس ان انڈیا از MBA. اور ہر ایک ڈپارٹمنٹ, سینٹرل گورنمنٹ کے اس ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ دو جہاں پہ پروموشن آن کوالیفیکیشن نہیں ہے, بٹ آل پرائیویٹ بینکس, آل انڈرٹیکنگ اسٹیٹ بینکس, if you talk of the پبلک سیکٹر بینکس کے امپلائیز بہت آسانی سے ڈسٹینس سے MBA کر سکتے ہیں اور انٹرنل پروموشن 3 to 4 اسکیل کا لے سکتے ہیں. جی بالکل. تو سر ہم نے دیکھا ہے جہاں تک گورنمنٹ امپلائیز کی بات ہوئی, یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ جابس کی, تو وہ بچے جو گورنمنٹ جابس کی تیاری کر رہے ہیں جیسے IAS IPS, تو وہ ڈسٹینس ایجوکیشن موڈ سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے سول سروسز ایگزامس تو بہت آگے کے ہو گئے ہمارے دیش میں. بینکنگ لیول پہ SSC ہے, ریلوے ہے ڈپارٹمنٹ ہے, اینڈ دین پرائیویٹ بینکنگ آف کورس دے آلسو آفر سم ایگزامس. اگر آپ گورنمنٹ جابس کی تیاری کر رہے ہیں اور آف کورس ایلیجبلٹیز از دیٹ یو مسٹ بی اے گریجویٹ, تو جب آپ کی گریجویشن جب ایڈمیشن لیتے ہیں آپ گریجویشن میں تو آپ کو کالج سے فرصت نہیں ہوتی. بیسیکلی یو ڈونٹ گیٹ ٹائم, یو گو ٹو دا کالج, اٹینڈ کلاسز, اور فل فوکس ہوتا ہے گریجویشن کمپلیٹ کرنے میں. جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہیں دین یو اسٹارٹ پریپریشن آف یور کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس, بینکنگز اینڈ SSCs اینڈ آل, اسسٹنٹ گریڈ کے انشورنس سیکٹر, ہزاروں جابس. جی. لیکن کچھ اسٹوڈنٹس لوگ جو اسمارٹ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی جسٹ گریجویٹ وتھ 55% 60%, وہ ڈسٹینس ایجوکیشن کے تھرو یا آن لائن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے لیتے. اب وہ 80% ٹائم فوکس کرتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری میں, اور 20 to 30% ٹائم دیتے ہیں نارمل گریجویشن کی تیاری میں. جب وہ گریجویٹ ہو جاتے ہیں وہ ایگزامس کے لیے پوری طرح سے تیار ہوتے ہیں اور ترنت وہ کریک کر دیتے ہیں. اس طرح ان کا سال برباد نہیں ہوتا. بیسٹ ہے کیونکہ کالج کا پریشر آپ پہ نہیں ہوتا, آپ کمپلیٹ فوکس آپ کے کمپٹیشن پہ ہوتا, آپ انسٹیٹیوشنس کوچنگ کرتے, آپ گھر پہ اسٹڈی کرتے, کیونکہ کمپٹیٹیو ایگزامس میں انٹرنس بہت ٹف ہوتا ہے. یو ول بی سلیکٹڈ بائی جسٹ گیٹنگ 1 marks پلس, 1 پلس پہ سلیکشن ہو جائے گا, اور آپ کا 97 میں 96 ہے تو سلیکشن نہیں ہوگا. اف یو ٹاک آف PO ایگزامس کافی انڈیا میں ہاٹ ہے, جو بینکس کے مینیجر بنتے, یہاں بھی سلیکشن کرائٹیریا از ویری ٹف. بٹ وی ہیو سین دا اسٹوڈنٹ جو لوگ ڈسٹینس ایجوکیشن کے ساتھ میں 3 years کی تیاری کرتے ہیں وہ شیور کریک کرتے ہیں. دس از بیسٹ تھنگ فار ایوری +2 اور انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹ ٹو انرول فار ڈسٹینس ایجوکیشن کورسز اینڈ devote full time for competitions. By the time they'll qualify, not only that, even they can focus on civil services. But civil services کی تیاری کلاس روم کر کے زیادہ بینیفٹ ہوتی ہے. اگر آپ ریگولر یونیورسٹیز میں کلاسز کرتے ہیں, لیکچر سنتے ہیں, تو اس میں یہ زیادہ بینیفٹ ہوتا. بٹ آئی ووڈ ناٹ سجیسٹ فار سول سروسز کینڈیڈیٹ ٹو گو فار ڈسٹینس کورسز, دے شوڈ گو فار ریگولر کورسز. جی, یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسمارٹ ورک از مچ مور نیڈیڈ دین ہارڈ ورک. آف کورس obviously ہارڈ ورک ضروری ہے, لیکن اسمارٹ ورک جیسے کریں گے تو کامیابی اور جلدی حاصل ہوگی. آپ 80% گریجویشن میں لا کر کے کریں گے کیا, اس سے کچھ بینیفٹ نہیں ہے. آپ 60% لائیں, آپ باقی محنت جو ہے کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے کریں جہاں پہ سلیکشن ٹف ہے, جہاں پہ جاب ملتی ہے, جہاں پہ یو میک یور کیریئر. ادروائز آپ 90% بھی لاتے ہیں, اسکالرشپ بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے یہاں پہ, اور یو جسٹ گیٹ نیم, اینڈ فائنلی آپ کو جب کمپٹیٹیو ایگزامس دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نالج نہیں ہوتا, وہ کمپلیٹ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ ہوتا ہے. جی, یعنی مین ٹارگیٹ کو نظر میں رکھ کے آگے بڑھنا ہے. جی بالکل. اور ہم اپنے ویورس کے کویشچنس لینا چاہیں گے کہ ہمارے ایک ویور نے ایک کویشچن بھیجا ہے جو ہمیں کافی پسند آیا ہے کہ آئی اسٹڈی ان مدرسہ اینڈ ایکوائرڈ اونلی ریلیجیس نالج, along with this I want to get a job,
Is it possible through distance learning? अभी आज के डेट में हमारे बहुत से स्टूडेंट्स पाएंगे कि रिलीजियस थियोलॉजी एंड के नॉलेज की तरफ काफ़ी उनका मोटिवेशन गया है जी और ऐसे स्टूडेंट जो नॉन कन्वेंशनल पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें कोई डिग्री नहीं होती, जैसे मदरसे के स्टूडेंट में कई मदरसे में जब रिलीजियस स्टडीज़ होती है तो वहाँ से कोई ग्रेजुएशन नहीं मिलता जी ऑफ कोर्स, तो ऐसे स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं जब मैं वहाँ से एजुकेट होकर आऊँ तो ओपन इस मार्केट में भी मैं एलिजिबल हो जाऊँ जॉब के लिए। तो बेस्ट है, आई वुड सजेस्ट कि आप कहीं भी मदरसा में कहीं भी दीनी तालीम हासिल करें, साथ साथ में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ से ऑफ़र किए जाने वाले डिस्टेंस कोर्सेज को भी लेके चलें टिल पोस्ट ग्रेजुएशन, सो दैट व्हेन यू कम टू द जॉब मार्केट यू कैन इक्वली वर्क। आप सिर्फ रिलीजियस प्रीचर नहीं रहेंगे, यू विल बी इक्वली फाइटिंग जॉइनिंग एज अ स्कूल टीचर, you can do PhD as a professor, you can join universities, like we have examples in India, a lot of Alim and Qibla, they are very renowned professors in universities, obviously, and they can even appear in any competitive exams, state level के service commission में बैठ सकते हैं। talent सबको होता है, that is God has given talent to everybody, the only thing is that how do you channelize it and how do you get the benefit of the opportunities available. जी So this is the best, madrasa does the best job in making personality and character and knowledge, and at the same time this university degree is equally important for cracking the obviously, exams. यानी दीन और दुनिया जो है साथ में लेकर इंसान को चलना Exactly. बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दुनिया में लगे रह सकते हैं और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दीन में लगे रह सकते हैं। Exactly. दोनों को मजबूती से हमें थामना है। बिल्कुल। एक हमारा व्यूअर का क्वेश्चन है कि आई एम फ्रॉम मुंबई, माई नेम इज़ मोहम्मद एजाज, I am completing my 12 boards this year and planning to go distance learning in YCMOU. So I want to ask whether this institution is recognized by UGC or not, and whether this degree is equivalent with Mumbai University. YCMW, that is also equally recognized by UGC and all. अब मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज रिकग्नाइज्ड है। अगर ये आपको जानना है, दोज वर ऑफरिंग डिस्टेंस एंड ऑनलाइन कोर्सेज, जी तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ HRD की एक बहुत ही प्रोमिनेंट वेबसाइट है ugc.ac.in। जी ugc.ac.in के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का कॉलम क्लिक करेंगे। जी आपको यूनिवर्सिटीज़ कॉलम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे 3 चीज़ें आ जाएंगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड फेक यूनिवर्सिटी, उसकी भी लिस्ट होंगी। फेक यूनिवर्सिटी भी बता। हाँ, फेक यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट वहाँ पे दी हुई है। ओके तो स्टेट यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटीज़ होती है जो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्चुअली हमारी जो आज जिसे हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहते हैं, DY पाटिल हो गया, अमेठी हो गया, सिक्किम नेपाल यूनिवर्सिटी, सुभारती यूनिवर्सिटी एंड मंगलायतन, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बट दे आर कॉल्ड स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जी वहाँ पे UGC की लिस्टिंग में स्टेट वाइज नाम दिया हुआ है। दूसरे वहाँ पे ODL, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की अप्रूवल ईच ईयर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को सर्टेन टाइम के लिए दी जाती है। जी वहाँ पे उसके PDF ऑलरेडी अपलोडेड है, स्टूडेंट कैन ईजिली गो और दे कैन एज एन काउंसलर आई ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट। अगर जो स्टूडेंट्स हमारे संस्था में हमें कॉल करते हैं तो हम उन्हें उनके नीड के अकॉर्डिंगली, उनके बजट के अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं जी और उन्हें हेल्प करते हैं एडमिशन लेने के। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है इस अहम मौजू पर जो है रोशनी डाली और हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए दिया ताकि उन्हें सही गाइडेंस मिल सके। जी जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आखिर में यही कहूँगा कि जितना हो सके पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि हम पर कुछ मुसीबत आ गई या फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए तो हमने पढ़ाई से राब्ता कट कर लिया। नहीं, डिस्टेंस लर्निंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कंटिन्यू योर स्टडीज़। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड गेट सक्सीडेड। इसी उम्मीद के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। मगर आपका अगर कोई भी सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखिए winislam@gmail.com पर। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन, पैगाम इंसान।